اوکلاہوما کی سابق پولیس افسر ڈیانا مولر نے ایک نئے کریئر کا آغاز کیا ہے. وہ ہے شوٹر کا مقابلہ کرنا اور گن رائٹس کے لیے آواز اٹھانا. یہ ہماری بنیاد ہے، ہماری اصل ہے. غالباً یہی وہ چیز ہے جس نے ہمیں 240 سالوں تک کسی حملے سے بچائے رکھا ہے. 22 سال پولیس کا کام کرنے کے بعد ڈیانا مولر نے ڈی سی پروجیکٹ کی بنیاد رکھی، جو خواتین کے لیے گن رائٹس کا ایک ادارہ ہے. ہم سیفٹی، اسلحے سے حفاظت اور اس کی تعلیم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. ہم محسوس کرتے ہیں کہ قانون سازی کے مقابلے میں تعلیم کے ذریعے ہمارے ملک میں چیزیں مزید محفوظ ہوں گی. لیکن سخت قوانین کے لیے آواز اٹھانے والوں کو تعجب ہے کہ گن قوانین کے علمبردار عام فہم قواعد و ضوابط کی مخالفت کیوں کرتے ہیں. وہ قواعد و ضوابط جن کی مدد سے گھریلو تشدد کرنے والوں، ذہنی طور پر بیمار اور قتل عام کرنے والوں کو روکا جا سکتا ہے. لہٰذا ہمیں خطرناک لوگوں کے ہاتھوں سے اسلحہ دور رکھنے کے لیے بہتر قوانین منظور کرنے کی ضرورت ہے. جیسے قانونی طور پر خریدی گئی رائفل سے فلوریڈا کے ایک اسکول میں 17 لوگوں کو ہلاک کرنے والے مشتبہ نیکولس کروز جیسے لوگ. ایسے میں جبکہ فلوریڈا کے اس اسکول کے طالب علم تبدیلی کے لیے مہم چلا رہے ہیں، کچھ ڈیموکریٹس نے گن کنٹرول کو اپنی الیکشن مہم کا حصہ بنا دیا ہے، حتیٰ کہ ریپبلکن کی طرف جھکاؤ رکھنے والے علاقوں میں بھی، جہاں کبھی اس ایشو کو اٹھانے سے ووٹ کھو دینے کا خدشہ ہوا کرتا تھا. گن وائلنس ان بہت سی چیزوں میں سے ایک تھا جن کی وجہ سے میں نے انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا. میں ایک پروسیکیوٹر کے طور پر اسلحے سے ہونے والے تشدد کے اثرات اور اس کے متاثرین کو قریب سے دیکھ چکی ہوں. لیکن ریپبلکن صدر ٹرمپ کی مدد سے اس کی مزاحمت کرتے ہوئے ڈیموکریٹس پر گن مخالف اور سیکنڈ امینڈمنٹ مخالف ہونے کا الزام لگاتے ہیں. آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ احتیاط برتیں. وہ آپ کے سیکنڈ امینڈمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. امریکی دستور کی دوسری ترمیم کی ایک تشریح کے مطابق آئین ہر امریکی کو اپنے دفاع میں اسلحہ رکھنے کا قانونی حق دیتا ہے. لیکن رائے عامہ کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے امریکی سخت قوانین کے خواہاں ہیں. ایک حالیہ NBC اور وال اسٹریٹ جرنل کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ وسط مدتی انتخاب میں 25% امریکیوں کے لیے گن ایک اہم فیکٹر ہے. مسعود فریوار کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA.